بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت، خوشی اور مسرت نسبت کی بات ہے کہ ہمارے مخدوم و مرشد، مخدوم و مربی حضرت اقدس حضرت مولانا عبید اللہ خالص صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں۔ باوجود اپنی شدید مصروفیات و اعذار کے ہم نے حضرت سے درخواست کی، شفقت فرمائی۔ انشاءاللہ بخاری شریف کی ابتدائی حدیث کا درس ارشاد فرمائیں گے اور ہم سب دعا کریں گے اللہ پاک حضرت کی عمر صحت میں خوب برکت نصیب فرمائیں اور ان کی عالی نسبت سے اللہ پاک ہم سب کو مستفید فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی طالب علم عبارت پڑھیں گے، حضرت حدیث کا درس دیں گے انشاءاللہ، پھر ہم نے اجازت حدیث کی درخواست بھی کی ہے، اللہ پاک جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما العمل بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ جزاكم الله۔ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے لیے بڑے اعزاز کا اور مسرت کا موقع ہے کہ میں حدیث کی نسبت پر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اور آپ کا یہاں جمع ہونا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت پر ہے۔ جہاں تک تعلق ہے سبق کا، تو بھائی آدھے گھنٹے میں تو ظاہر ہے کہ یہ عمل مشکل ہے، لیکن سبق سے متعلق کئی امور میں آپ کی خدمت میں بطور مذاکرے کے عرض کروں گا، جس سے مقصد وہ اپنی اصلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ معروضات پیش کی جائیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارے ہاں اس خطے کے اندر، بر صغیر کے اندر مدارس کا سلسلہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا فضل اور کرم فرمایا ہے
کہ حدیث کے درس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ دارالعلوم دیوبند کا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام سے پہلے بھی اس خطے کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانوں میں بھی یہ محنت ہوئی ہے، اور بلکہ انہی کے زمانے میں شروع ہوئی ہے، لیکن دارالعلوم کے قیام کے بعد پورے خطے میں اور پھر اس خطے کی برکت سے پورے عالم کے اندر یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا۔ آپ حضرات بھی یہاں اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ آپ احادیث کا درس اپنے اساتذہ سے لیں، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ میں اور دیگر تعلیمی اداروں میں جو پڑھنے والے طلبہ ہیں ان میں وہی فرق ہے جو زمین اور آسمان میں ہے۔ آپ عام طالب علم نہیں ہیں، آپ بہت خاص طالب علم ہیں۔ آپ کے سامنے جو کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کے ذریعے سے آپ امام الانبیاء سید الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ آپ نے بار بار اپنے اساتذہ سے سنا ہوگا، اور اس سال بطور خاص بہت اہتمام سے آپ سنیں گے کہ ہمارا ایک سلسلہ سند ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ عربی زبان میں زنجیر کو کہتے ہیں، اور اگر آپ نے زنجیر دیکھی ہو تو اس زنجیر کے اندر کڑیاں ہوتی ہیں، اور ہر کڑی دوسری کڑی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ چنانچہ جہاں سے وہ زنجیر شروع ہوتی ہے اور جہاں ختم ہوتی ہے تو اس میں ایک جوڑ اور ایک تعلق ہوتا ہے، اسی بنا پر اس کو سلسلہ کہا جاتا ہے۔ اگر وہ جوڑ اور تعلق نہ ہو تو پھر وہ سلسلہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ کے اساتذہ سے لے کر اور امام الانبیاء سید الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ ایک سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ ذہبیہ ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں گے، آپ کا سلسلہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے گا، اور جب یہ سلسلہ جڑ جائے گا اور جب یہ سلسلہ مل جائے گا تو آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پھر فیضان جاری ہو جائے گا، پھر نبوت کا فیض جاری ہوگا، اور نبوت کا فیضان جاری ہوگا۔ ہاں، خدا نہ خواستہ پھر خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی ایسی خطا اور ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کی بنا پر ہم محروم ہو جائیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ اس دور حدیث میں آ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ کے سامنے جو کتاب رکھی ہوئی ہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر ان کی اس الجامع الصحیح پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کریم کے بعد اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے زیادہ مخدوم کتاب کوئی ہے تو وہ الجامع الصحیح ہے۔ بہت کام اس پر ہوا ہے، اساتذہ مہینوں سبق شروع ہونے سے پہلے اس پر گفتگو کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ اس کا اس وقت موقع نہیں ہے، میں بہت مختصر انداز میں آپ سے بات کروں گا کہ ہم بات کر رہے ہیں سند کی۔ تو میری جو سند ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد رئیس المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ سے یہ الجامع الصحیح پڑھی ہے، اور از ابتدا تا
تائے تمت اپنے والد سے پڑھی ہے۔ جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں بخاری شریف کی 2 جلدیں نہیں ہوتی تھیں، ایک ہی ہوتی تھی، اور ہمارے حضرت ہی پوری کتاب پڑھاتے تھے۔ اسی طرح جس زمانے میں ہم نے پڑھا تو اس زمانے میں ترمذی کی بھی 2 جلدیں نہیں ہوتی تھیں، ایک ہی جلد ہوتی تھی۔ چنانچہ ہم نے پوری ترمذی شریف وہ اپنے والد صاحب سے پڑھی۔ جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں مشکات شریف کی بھی 2 جلدیں نہیں ہوتی تھیں، ایک ہی جلد ہوتی تھی، اور ہم نے وہ پوری مشکات شریف اپنے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے پڑھی۔ اب سند جو ہے اس کو سمجھ لیجئے، اساتذہ آپ کو بہت تفصیل سے بتائیں گے کہ سند کے اصل میں 3 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ تو وہ ہے جو مجھ سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک جاتا ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس بر صغیر کے اندر منتہا اور مدار ہیں اس سند حدیث کا، کہ تمام لوگوں کے جو سلسلے ہیں سند کے وہ جا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک جو سلسلہ ہے وہ دوسرا مرحلہ ہے، سند ایک ہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ ہے، اور وہ تیسرا مرحلہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جو سند ہے وہ ابھی آپ نے سنی ہے۔ جس طالب علم نے عبارت پڑھی تھی تو انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک سند بیان کی۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے کہ میری سند وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک کیسے ہے، تو وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے الجامع الصحیح درسن از اول تا آخر اپنے والد ماجد حضرت رئیس المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ سے پڑھی، اور حضرت والد ماجد حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ الجامع الصحیح شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سے پڑھی ہے، اور حضرت شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الجامع الصحیح حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، اور حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الجامع الصحیح قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ حضرت شیخ الہند کے بخاری میں 2 استاد ہیں، ایک حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان دونوں حضرات نے یعنی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی ہے حضرت شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بخاری شریف پڑھی ہے حضرت شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بخاری شریف پڑھی ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب اور یہ بخاری شریف پڑھی ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو میرا جو سلسلہ سند ہے وہ اپنے والد ماجد کے ذریعے اس طرح حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ ہمارے والد ماجد نور اللہ مرقدہ انہوں نے جو اس خطے میں اس ملک میں زندگی گزاری وہ اس کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جو
لوگوں تک نہیں پہنچ پائے ہیں اور لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. چونکہ میں ابھی زندہ ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں کہیں محفوظ ہو جائیں اور وہ امت تک پہنچ جائیں. ہمارے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش وہ سن 1926 میں تھانہ بون سے بالکل قریب متصل ایک گاؤں ہے اور اس کا نام ہے حسن پور لوہاری. حسن پور لوہاری یہ ہمارے سلسلہ سند ہی کے سلسلے کا کلام ہے اور بات، اس لیے کہ اس سند کے اندر میرے والد ماجد موجود ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا تعارف آپ کے سامنے آ جائے. تو وہ 1926 میں وہاں پیدا ہوئے اور دسمبر کا مہینہ تھا، 25 دسمبر. اور یہ جو میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں اس میں بہت سارے پہلو ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ اسے محفوظ بھی رکھیں گے اور اس سے سبق بھی حاصل کریں گے. یہ جو تھانہ بھون کے بالکل متصل گاؤں ہے جس کا نام حسن پور لوہاری ہے، یہ اس بر صغیر کے مقدس ترین گاؤں اور جگہوں میں سے ایک ہے. یہ وہ جگہ ہے اور یہ وہ گاؤں ہے جہاں حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے معتمد خاص تھے. اور یہ جو لفظ ہے نا معتمد خاص، اس کی بھی بڑی تفصیل ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جو جہاد کیا تو اس کی بڑی تیاری کی تھی، بڑی تیاری کی تھی. پورے متحدہ ہندوستان میں ان دونوں حضرات نے گشتیں اور ملاقاتیں، اس کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا. اور ان ملاقاتوں کا جو ہدف تھا وہ صلحاء، اولیاء، اتقیاء، علماء وہ تھے اور ان کو اس پر آمادہ کیا کہ ہمیں اس جہاد کے اندر شرکت کرنی ہے. چنانچہ یہ خود بڑے لوگ تھے اور جب یہ اکابر کے پاس پہنچے اور صلحاء اور اتقیاء کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان حضرات کی دعوت کو قبول کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے متحدہ ہندوستان کے علماء، صلحاء، اتقیاء، اللہ والے، وہ سب اس قافلہ جہاد میں شریک ہو گئے. اور یہ پھر ایک لمبی تاریخ ہے اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضبط فرمایا ہے اور وہ عربی کے اندر اذا حبت ریح الایمان کے نام سے اور اردو کے اندر جب ایمان کی بہار آئی، جب ایمان کی بہار آئی نامی کتاب ہے جو مکتبوں میں ملتی ہے. آپ سے درخواست ہے کہ اس کا مطالعہ ضرور فرمائیں. تو اس قافلے میں تمام متحدہ ہندوستان کے علماء، صلحاء، اتقیاء جمع ہو گئے اور جہاد کے لیے روانہ ہوئے. میں بہت مختصر انداز میں ذکر کر رہا ہوں کہ جب یہ حضرات، ایسا محسوس ہوتا ہے مطالعے سے اور جغرافیے سے کہ اکوڑا خٹک کے قریب کسی مقام پر دریائے سندھ کے پاس پہنچے ہیں تو وہاں انہوں نے ایک پڑاؤ ڈالا اور قیام کیا اور اس پڑاؤ میں 3 دن لگے اور اس 3 دن میں مسلسل یہ مشاورت ہوئی ہے کہ پورے ہندوستان کے علماء، صلحاء، اتقیاء اس قافلے میں ہیں اور یہ قافلہ جہاد ہے اور ہر شریک کی یہ نیت ہے اور دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ شہادت سے سرفراز فرما دے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول فرما لی اور ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو پیچھے ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ سب تو ادھر آ گئے.
آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس پر مشاورت ہوئی 3 دن، اور 3 دن کی اس مشاورت کے بعد سب کا اس پر اتفاق ہوا کہ قافلے میں ایک صاحب ایسے ہیں جن کو پورا ہندوستان حوالے کر دیا جائے، ایک صاحب ایسے۔ چنانچہ وہ جو ایک صاحب تھے وہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے معتمد خاص، اسی لیے ان کو معتمد خاص کہا جاتا۔ ان کا نام تھا میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے نام میں یہ سنا کہ میاں جی، مولانا، مولوی، علامہ نہیں، میاں جی۔ تو میاں جی ہمارے اس خطے کے اندر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو عالم نہ ہو، بلکہ وہ قرآن کریم اچھی طرح پڑھنا جانتا ہو اور بنیادی جو دینیات ہے اس کا اسے علم ہو۔ تو میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ عالم نہیں تھے، لیکن روحانی طور پر ان کا اتنا اونچا مقام تھا کہ تمام قافلے کے علماء، صلحاء، اتقیاء اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سب اس پر متفق ہو گئے کہ ان کو واپس کر دیا جائے، یہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو سنبھال لیں گے۔ چنانچہ وہ وہاں سے واپس ہو گئے، اور واپس آ کر جس گاؤں کا میں نے ذکر کیا جو ہمارے والد ماجد نور اللہ مرقدہ کی جائے پیدائش اور ان کا گاؤں ہے، اس میں آ کے انہوں نے قیام کی۔ یہاں دور حدیث کے طلبہ سے ایک اور بہت اہم گزارش ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان باتوں میں کئی پہلو ہوں گے۔ میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن پور لوہاری آ کر ایک مسجد میں بچوں کو الف با تا سا پڑھانا شروع کی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی دینی حفاظت کا انتظام ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں جب ہم لوگ مدرسے سے فارغ ہو جاتے ہیں اور عملی زندگی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو تیسیر المبتدی پڑھانی ہے، تو میں جھٹکا لگتا ہے، میں تیسیر المبتدی، میں میزان، میں نومیر، مجھے تو مختصر ملنی چاہیے، مجھے تو ہدایہ ملنی چاہیے، مجھے تو فلاں اور فلاں کتاب ملنی چاہیے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ الف با تا سا پڑھائیں گے تو اللہ اس سے راضی ہوں گے اور آپ کا فیض جاری ہو جائے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا میں قید ہوئے، اسیر ہوئے، اور ان کے ساتھ آپ جانتے ہیں ان کے شاگرد شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی قید میں تھے، تو ان سے ملاقات کے لیے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مالٹا تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ کچھ اور علماء بھی تھے۔ جیسے آپ جانتے ہیں جیلوں کے اندر قیدیوں سے ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ایسے یہ حضرات بھی ملاقات کے لیے گئے۔ ملاقات کی اجازت مل گئی۔ جب جیل میں گئے تو وہاں یہ حضرات جو جانے والے تھے، مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا کہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ قیدیوں کو الف با تا سا پڑھا رہے نورانی قاعدہ پڑھا رہے۔ تو مفتی کفایت اللہ صاحب حیران ہو کہ حضرت آپ تو دیوبند کے اندر بخاری شریف پڑھاتے تھے، آپ یہاں قاعدہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی دیوبند میں ہم بخاری بھی اللہ کے لیے پڑھاتے تھے اور یہاں جیل میں یہ قاعدہ بھی اللہ کے لیے پڑھا رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قاعدہ پڑھانا شروع کیا، الف با تا سا پڑھانا شروع۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا تکوینی نظام ہوتا ہے کہ حضرت میاں جی بلکہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کا اس زمانے میں انتقال ہو گیا۔
اور جب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کا انتقال ہوا تو انہیں خواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اس زیارت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شبیہ کی طرف اشارہ فرمایا، تصویر نہیں، شبیہ کی طرف اشارہ فرمایا، اور فرمایا کہ اب آپ ان سے اپنا تعلق جوڑ لیں، اب ان سے بیعت ہو جائے۔ نہ نام بتایا، نہ پتہ بتایا، نہ واضح شکل دکھائی گئی، بلکہ ایک شبیہ۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے یہ حکم ہوا تو حضرت حاجی صاحب فکر مند ہو گئے، صبح دوپہر شام، صبح دوپہر شام، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی اس قصبے میں، کبھی اس قریے میں، کبھی اس گاؤں میں، اور یہی فکر ہے کہ وہ شبیہ کہیں نظر آ جائے تاکہ میں ان سے اپنا تعلق قائم کر لوں۔ کافی دن گزر گئے تو خادم نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن عرض کیا کہ حضرت ہمارے قریب ایک گاؤں ہے اور وہاں ایک نئے میاں جی آئے ہیں، اگر آپ کی رائے ہو تو چل کر ان سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ تو حضرت حاجی صاحب تو روزانہ ہی تلاش میں نکلا کرتے تھے، فرمایا چلو بھائی وہاں چلتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم کے ساتھ حسن پور لوہاری تشریف لائے اور وہاں کی اس مسجد میں داخل ہوئے جس مسجد میں حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بچوں کو ناظرہ اور قاعدہ پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی مسجد کی دہلیز سے اندر داخل ہوئے اور صحن میں بیٹھے ہوئے میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو وہ شبیہ کے عین مطابق تھے۔ چنانچہ وہ دوڑے اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، ادھر میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور ان دونوں کا وہاں معانقہ ہوا، اور اس کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئی۔ اسی طرح تھانہ بہن کے حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ اسی طرح حضرت شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ تو تھانہ بہن کے یہ بڑے اکابر حضرت میاں جی نور محمد صاحب سے بیعت ہوئے۔ مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ آپ کی سند کے اندر ایک نام تو رئیس المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ اس گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ آپ کی سند کے اندر ایک نام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ دونوں کے دونوں حضرات حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت، اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی گاؤں کے حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت۔ تو آپ کی سند میں یہ 3 نام ہیں جن کا تعلق اس گاؤں سے ہے، جو میرے والد ماجد نور اللہ مرقدہ کی جائے پیدائش۔ اس کے بعد بھائی یہ جو سند ہے، اس سند کے بارے میں آپ اساتذہ سے سنیں گے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے الاسناد من الدین۔ یہ جو سند ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ دین کا حصہ ہے۔ ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اور اگر اسناد نہ ہو تو پھر ہر آدمی جو چاہے کہتا پھرے، لیکن اگر سند ہوگی تو وہ پابند ہوگا، اور وہ قول جو اس سند کے نتیجے میں اور وہ حدیث جو اس سند کے نتیجے میں سامنے آئے گی وہ معتبر ہوگی۔ اب یہ جو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ اپنے معیارات کے حوالے سے بہت منفرد شخصیت، ان کی جو شخصیت ہے، ان کی جو کتاب ہے، اس کتاب میں جو لطائف ہیں، جو باریکیاں ہیں، وہ عام طور پر دوسری کتابوں کے اندر نہیں ملتی ہیں۔
چنانچہ آپ نے سبق شروع کر دیے ہیں، آپ نے ابو داؤد بھی شروع کر دی ہے، آپ نے ترمذی شریف بھی شروع کر دی ہے، آپ نے نسائی بھی شروع کر دی ہے، اور آپ نے شاید ابن ماجہ تو سال کے آخر میں ہوتی ہے، موطا بھی سال کے آخر میں ہوتی ہے، لیکن آپ نے ابو داؤد میں دیکھا ہوگا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو جو شروع فرمایا ہے وہ کتاب الطہارت سے شروع فرمایا۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کو کتاب الطہارت سے شروع فرمایا۔ اسی طریقے سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کو کتاب الطہارت سے شروع فرمایا۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو جو شروع فرمایا ہے وہ انہوں نے اتباع سنت کے عنوان سے شروع فرمایا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب کو شروع فرمایا ہے تو انہوں نے اسناد کی بحثوں سے شروع فرمایا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو موطا کو شروع فرمایا ہے تو انہوں نے اوقات صلاۃ سے اپنی کتاب کو اور موطا کو شروع فرمایا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع فرمایا۔ تو اشکال ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اگر ذرا سا آپ غور فرمائیں تو امام کا جو مقصد ہے وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ خواہ طہارت ہو اور خواہ جسے کہا جائے اتباع سنت ہو، اور خواہ وہ اسناد کی بحثیں ہوں، اور خواہ اوقات صلاۃ ہو، ان سب کا مدار اور ان سب کا منبع تو وحی ہے۔ اگر وحی نہیں ہوگی تو طہارت کہاں سے پتہ چلے گی، اور اگر وحی نہیں ہوگی تو اسناد کہاں سے پتہ چلے گی، اور اگر وحی نہیں ہوگی تو اوقات صلاۃ کہاں سے پتہ چلیں گے، اور اگر وحی نہیں ہوگی تو اتباع سنت کہاں سے پتہ چلے گا؟ چونکہ سب کا جو منبع ہے وہ وحی ہے، اور اس وحی ہی سے یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہم تک پہنچی ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رأس کو اور سر کو اختیار کیا ہے، اور وہ وحی ہے، چنانچہ اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ ایک بات یہ سمجھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو جسے کہا جائے طرز اور طریقہ اختیار فرمایا ہے وہ بھی عام محدثین سے ہٹ کر ہے، کہ عام طور پر حمد و صلاۃ اور شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جس کو ہم خطبہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کتاب شروع کی جاتی ہے۔ جبکہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد فوراً حدیث شروع، وہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کا بھی جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرز کو اختیار فرمایا جو ترجیحی ہے۔ ایک تو ہے جسے کہا جائے کتاب پر لکھ دینا، اس میں بہت سی بحثیں ہوتی ہیں، آپ نے ہدایت النو میں بھی وہ بحثیں سنی ہیں، کافیہ میں بھی سنی ہیں، شرح جامی میں بھی شروع سنی ہیں، کہ بسم اللہ وہ صاحب کتاب نے خود لکھی ہے یا کسی سے لکھوائی ہے، خود لکھی ہے یا شاگرد نے لکھی ہے، یہ ساری بحثیں آپ کے سامنے آئیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود ذاتی طور پر پڑھ کر اہتمام فرمایا، لہٰذا لکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات طے ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا جسے کہا جائے عظیم محدث، اتنی بڑی کتاب جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہو، اس کو بغیر خطبے کے کیسے شروع کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے کتابت کے بجائے تقریر کو اختیار فرمایا، اور انہوں نے جب یہ کتاب شروع کی تو اس کے لیے انہوں نے خطبے کا اہتمام فرمایا، جو لکھا نہیں گیا لیکن جو پڑھا گیا۔ اس کے بعد پھر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ جو حدیث لائے ہیں وہ انما الاعمال بالنیات ہے۔
اب ایک اشکال یہاں جو سارا سال آپ کے سامنے آتا رہے گا وہ یہ کہ ترجمۃ الباب کے ساتھ کیا مناسبت ہے، اس لیے کہ ترجمہ جو قائم فرمایا ہے وہ تو بد وحی کا ہے، اور جو حدیث لائے ہیں وہ انما الاعمال بالنیات والی ہے، اور بظاہر ان دونوں کے اندر کوئی مطابقت نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اس کا جواب سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ وحی جو ہے وہ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ اصل منبع وحی ہے، اور تمام کی تمام چیزوں کا جو نزول ہے اور ورود ہے وہ وحی سے ہے، اور وحی ہی وہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس نے ہم اور آپ کو سنبھالا ہوا ہے، ورنہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کے پاس عقل ہے، اور عقل جو ہے وہ یہ طے ہے کہ وہ ناقص ہے، وہ کامل نہیں ہے۔ صبح شام کے واقعات ہیں، اور ان صبح شام کے واقعات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ماں باپ کو بیٹیاں کتنی عزیز ہوتی ہیں، وہ کسی اجنبی کے حوالے یوں ہی تو نہیں کرتے، بہت سوچتے ہیں، بہت عقل استعمال کرتے ہیں، بہت مشورے کرتے ہیں، اور بہت ساری عقلیں استعمال ہوتی، بیوی کی عقل بھی استعمال ہو رہی ہے، بیٹوں کی عقل بھی استعمال ہو رہی ہے، بھائیوں کی عقل بھی استعمال ہو رہی ہے، اور عزیز و اقارب کی عقل بھی استعمال ہو رہی ہے، اور اس کے استعمال کے بعد ہم رشتہ کر دیتے ہیں۔ تب ہونا کیا چاہیے کہ اس عقل کا فیصلہ بالکل جو بہت ساری عقلیں جمع ہیں درست ہونا چاہیے، لیکن صبح شام کے واقعات ہیں کہ بعض دفعہ دوسرے ہی دن بچی گھر واپس آ جاتی، ہفتے بعد واپس آ جاتی، مہینے بعد واپس آ جاتی، اور یہ عقلیں اتنی ساری جمع ہو کر جنہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ صبح شام کا واقعہ۔ ایسے ہی آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے عقل استعمال کرتے ہیں، بہت بھرپور عقل استعمال کرتے ہیں۔ 1 کروڑ روپیہ آپ لگانا چاہتے ہیں، اپنی عقل بھی، اپنے دوستوں کی عقل بھی، دیگر تاجروں کی عقل بھی، اور عزیز و اقارب سب کی عقلیں جمع ہو کر یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ جگہ دکان کے لیے بہترین ہے، موقع کی ہے، یہاں کاروبار کیا جائے گا تو بہت کامیابی ہو، بہت فائدہ ہو۔ لیکن صبح شام کا واقعہ ہے کہ کاروبار شروع کرتے ہیں مگر کامیاب ناکام ہو جاتے۔ تو ساری عقلیں پھر بے شمار مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں۔ تو عقل ناقص، عقل کامل نہیں، اور عقل کو ضرورت ہے وحی کی، جب تک وحی، اس لیے کہ وحی تو من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، چنانچہ اس میں کسی نقص کا کوئی امکان نہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتے ہیں اپنے برگزیدہ بندوں کا۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رہے، اصل میں بیمار بھی ہوں، ضعیف بھی ہوں، اور میں بہت لمبی بات اپنے ہاں جامعہ میں بھی نہیں کر پاتا، مجھے معالجین کی طرف سے بھی ہدایت ہے، تو میں برکت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ مولانا قاسم صاحب کو، مولانا خالد صاحب کو جزائے خیر دے، ان کی محبت میں آ گیا ہوں، ورنہ میں کہیں نہیں جاتا اور میں سفر وغیرہ نہیں کر پاتا اپنی بیماری کی وجہ سے۔ لیکن آپ حضرات کی محبت یہ سوچ کر کہ شاید یہ لمحات میری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں اور اللہ تعالیٰ میری مغفرت اس طرح سے فرما دیں، اس لالچ میں آ گیا ہوں۔ تو بہت زیادہ لمبی باتیں تو آپ کے اساتذہ کریں گے، اور وہی اس کے اہل بھی ہیں، میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں نے تو یوں ہی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وحی جو ہے، یہاں آپ کے سامنے ایک آیت آ رہی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ترجمۃ الباب کی تائید میں وہ جیسے احادیث لاتے ہیں ایسے ہی وہ قرآنی آیات بھی لاتے ہیں۔ تو انہوں نے ذکر کی ہے قرآنی آیت انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، انہوں نے انتخاب کیا ہے اس آیت کا جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کا سلسلہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا،
تو شروع تو ان کو ایسی آیت سے کرنا چاہیے تھا جس میں حضرت آدم کا ذکر ہو، پھر حضرت آدم کے بعد حضرت شیس ہیں، حضرت ادریس ہیں، ان کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ دنیا جو ہے اس کی بھی عمر کی نوعیتیں ہیں، کہ جیسے ایک آدمی ہوتا ہے اس کی کچھ زمانہ طفولت کا اور بچپن کا ہوتا ہے، ایک زمانہ جوانی کا ہوتا ہے، اور پھر ایک زمانہ شیخوخت کا اور بڑھاپے کا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دنیا کی بھی ایک وہ عمر تھی جب یہ دنیا بچپن میں تھی، طفولیت کے زمانے میں، پھر جوانی کا زمانہ، اس کے بعد پھر جسے کہا جائے عمر کے ڈھلنے کا زمانہ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو زمانہ تھا اور حضرت شیس علیہ السلام کا جو زمانہ تھا اور حضرت ادریس علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، اس میں یہ دنیا ناپختہ تھی، یہ دنیا بچپن میں تھی، اس لیے اس جسے کہا جائے دور کا انتخاب نہیں کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ وہ اس دنیا کی جوانی کا زمانہ ہے، چنانچہ دنیا اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ جہاں حضرت نوح علیہ السلام جیسے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ 950 برس انہوں نے دعوت دی اور دن رات دعوت دی، اور حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ وہ دنیا کی جوانی کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے وہ اس عمر کا، اس دنیا کا شیخوخت کا اور جسے کہا جائے ادھیڑ عمر کا زمانہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آخر تک جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور اسی طریقے سے جسے کہا جائے ہم لوگوں کا یہ زمانہ ہے، یہ دنیا کے اب اختتام کا زمانہ ہے، اور اب پھل پک چکا ہے، اور جسے کہا جائے دنیا کی عمر اب مکمل ہو رہی ہے، اور اب قیامت ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آمد اور میری بعثت یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان دو انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی میرے اور قیامت کے درمیان ہے، تو یہ آخری زمانہ ہے۔ اس بنا پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا انتخاب فرمایا ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں اس پر بہت کلام کیا گیا ہے، بہت کلام کیا گیا ہے، لیکن خلاصے کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ اس سے اس جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہی خطبہ ہے، یہی کیا ہے؟ خطبہ ہے۔ اور اس خطبے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ خطبے کو اگر اردو میں کہا جائے تو بیان ہے، اور بیان میں کیا ہوتا ہے؟ نصیحت ہوتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لا کر یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اپنی نیت ٹھیک کر لو، اپنی نیت کی تصحیح کر لو۔ اور دوسری بات وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو علم آگے آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور جو علوم نبوت ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوا ہے، اگرچہ کہ وہ وحی مطلوع نہیں ہے، وحی غیر مطلوع ہے، لیکن وحی ہونے میں کوئی انکار نہیں ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی۔ اب ہجرت دو طرح کی ہے، ایک ہجرت ظاہری ہے، ایک ہجرت باطنی ہے۔ ہجرت ظاہری تو یہ ہے کہ آپ من مکان الی مکان، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں، اپنے گھر سے آپ مدرسے آ جائیں، یہ ہجرت ہے، اپنے گاؤں سے سفر کر کے آپ کراچی آ جائیں، یہ ہجرت ہے، یہ ہجرت ظاہری ہے۔ چنانچہ یہ ہجرت ظاہری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی فرمائی، پہلے حبشہ کی طرف فرمائی، 2 دفعہ حبشہ کی طرف فرمائی، پھر آپ نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا صحابہ کو حکم دیا، چنانچہ صحابہ کرام وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے لگے، اور پھر بالآخر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی۔ اور ان سب سے پہلے آپ نے علوم اور وحی کو حاصل کرنے کے لیے
اپنے گھر سے غار ہیرا کی طرف بھی ہجرت فرمائی. من مکان الی مکان، آپ غار ہیرا میں تشریف لے گئے، وہاں وحی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ آیات غار ہیرا میں نازل ہوئیں. تو ایک ہجرت ظاہری ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ علم اور علوم نبوت حاصل کرنے کے لیے آپ کو گھر چھوڑنا ہوگا، آپ کو نکلنا پڑے گا. اور دوسرا اشارہ ان کا یہاں اس طرف ہے کہ ایک ہجرت باطنی ہے، ایک ہجرت باطنی، اور وہ ہجرت باطنی ہے معاصی سے اور سیئات سے اور گناہوں سے، کہ جب تک آپ ان کو نہیں چھوڑیں گے، جب تک ان سے آپ ہجرت اختیار نہیں کریں گے تو یہ علوم آپ کو حاصل نہیں ہوں گے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جانب بھی اشارہ فرمایا کہ اس ہجرت کی حدیث سے ایک ہجرت ظاہری کہ علوم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے گھر چھوڑنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے، اور دوسرے یہ کہ ہجرت ظاہری اس ہجرت باطنی کے لیے بھی آدمی کو جب تک وہ معاصی کو ترک نہ کرے. آپ درجہ اولا سے سنتے چلے آ رہے ہیں، آپ کے اساتذہ آپ کو سناتے ہیں، آپ کو یاد بھی ہوگا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے سوء حفظ کی شکایت کی. جیسے ہم لوگ بھی آپس میں کرتے رہتے ہیں کہ میرا شاگرد استاد سے آگے کہتا ہے جی حافظہ بہت کمزور ہے اور سبق یاد نہیں ہوتا ہے، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ خمیرہ گاؤ زباں استعمال کرو. ہم کیا کہتے ہیں؟ خمیرہ گاؤ زباں استعمال کرو، فلاں دودھ پیا کرو، بادام کھایا کرو، پستے کھایا کرو، فلاں اور فلاں. لیکن یہاں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ہجرت باطنی کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. چنانچہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شکایت کی تو ان کے استاد نے کیا فرمایا؟ حضرت امام فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. اور پھر فرمایا کہ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ جو اللہ کا علم ہے یہ اللہ کا نور ہے، یہ گناہگار کو نہیں دیا جاتا. چنانچہ ہم سب پر یہ لازم ہے بشمول میرے کہ سب سے زیادہ اہتمام اور احتیاط اس کی کریں کہ آپ طہارت کے ساتھ پاک رہیں. دور حدیث کے اس سال آپ یہ طے کر لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی عذر نہیں ہے، اور عام طور پر ان عمروں کے اندر کوئی عذر ہوتا نہیں ہے، تو ہم اس کی کوشش کریں کہ باوضو رہیں، کوشش کریں اس کی. الحمدللہ گاؤں دیہات کا ماحول نہیں ہے، آپ شہر میں ہیں، ہر طرف اسباب ہی اسباب ہیں. وضو ٹوٹ جائے سامنے ہی وضو خانہ ہے، 2 منٹ لگتے ہیں، وضو کر کے آ جائیں. مسنون وضو کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ وضو کر لیں گے تو آپ ایک حصار میں، آپ ایک قلعے کے اندر آ جائیں گے، آپ ہتھیار بند ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے. جب ہتھیار لگا ہوا ہوتا ہے تو دشمن سامنے سے گزر جاتا ہے، وہ متوجہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے ہتھیار لگا ہوا ہے. تو آپ کو اگر ہتھیار لگا ہوا ہوگا تو آپ کا دشمن شیطان وہ آپ کو پریشان نہیں کر سکے گا، آپ پہ حملہ آور نہیں ہو سکے گا. اور دوسرا اہتمام گناہوں کو ترک کرنا. ان گناہوں کی بہت تفصیل ہے، ان میں ایک بہت اہم وہ بد نظری ہے کہ بد نظری سے حتی الامکان اجتناب کریں. آج کا جو دور ہے بہت خوفناک دور ہے، اس میں ہم اپنی نگاہوں کی بھرپور حفاظت کریں. اور یاد رکھیں کہ بہت سے ساتھی کہتے ہیں جی پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا، بہت سے لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں جی نماز میں دل نہیں لگ رہا، بہت سے لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں جی ذکر کرنے میں دل نہیں لگا،
بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں جی تلاوت کرنے میں ذکر دل نہیں لگ رہا. تو خوب یاد رکھیں یہ سب بد نظری کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بد نظری سے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی شیرینی، عبادت کی حلاوت، عبادت کی مٹھاس عطا فرماتے. جب عبادت کی شیرینی اور اس کی حلاوت اور مٹھاس ملے گی تو کیوں جی نہیں لگے گا؟ تو جی لگے گا. تو اس لیے بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی نگاہوں کی جتنی حفاظت کر سکتے ہوں اپنی نگاہوں کی حفاظت فرمائیں. اگر ایک نظر خدا نہ خواستہ پڑ بھی جائے فوراً ہٹا لیں، فوراً اپنی نگاہ کو واپس کر لیں اور حتی الامکان اس کی کوشش کریں کہ ایسے مواقع اور ایسی جگہوں سے اجتناب کریں. آخر میں ایک اور درخواست اسی حوالے سے، گناہوں کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ کہ آج کا جو دور ہے اس دور میں طاغوت نے اور باطل نے ایسے حربے اور طریقے اختیار کیے ہیں جس کے نتیجے میں امت مسلمہ کو اپنی تاریخ کا سب سے بڑا نقصان ہوا. امت مسلمہ کو طاغوت کے ٹینکوں سے، بموں سے، توپوں سے، جیٹ طیاروں سے، میزائلوں سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اس موبائل فون سے ہوا. تباہ کرتے. اچھے اچھے نیک اور صالح لوگ ان کی خلوتیں بھی تباہ اور برباد کرتے. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کروں گا کہ خدا کے واسطے، ہاں آپ مسافر ہیں، آپ گھر سے دور ہیں، چھوٹا والا موبائل جس میں کیمرہ نہیں ہوتا اور دوسری چیزیں نہیں ہوتی وہ آپ اپنی ضرورت کے لیے رکھنا چاہیں تو غیر تعلیمی اوقات کے اندر اپنے والد سے کوئی بات کرنی ہے، والدہ سے بات کرنی ہے، بہن بھائیوں سے بات کرنی ہے، آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو بڑے بڑے فون ہیں یہ میری بھی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ میرے اوپر کتنا بوجھ ہے، میری کتنی ذمہ داریاں ہیں، میرے کتنے کام ہیں. میں اپنے ہاں جامعہ فاروقیہ میں طلبہ کو بیان کے دوران اپنا فون نکال کر دکھاتا ہوں. دیکھو کہ میں پورا جامعہ الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے اتنی دیر سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی گھنٹی کی آواز آئی ہے آپ کو؟ گھنٹی بند نہیں ہے. آپ کہیں گے جی آپ نے تو گھنٹی بند کی ہوئی ہے. نہیں، گھنٹی کھلی ہوئی ہے. کوئی فون آیا؟ کیا جامعہ فاروقیہ نہیں چل رہا؟ چل رہا. اساتذہ، طلبہ، پورا نظام چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ سب شیطانی دھوکہ ہے کہ میرے لیے یہ ضروری، کوئی ضروری، بالکل ضروری، بالکل ضروری. بلکہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے کر رہا ہوں، آپ سے محبت ہے اور آپ سے خیر خواہی مطلوب ہے. اس وجہ سے آپ سے درخواست ہے کہ خدا کے واسطے سب طلبہ وہ یہ بڑے موبائل فونوں سے اجتناب کریں بالکل، اور ایسا اجتناب کریں کہ اس کے داعی بنیں، اوروں کو بھی منع کریں. بھئی گھر میں بھی منع کریں، خاندان میں بھی منع کریں، دوستوں اور عزیزوں کو بھی منع کریں. تباہی، سوائے تباہی کے کچھ نہیں. لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جو انما الاعمال بالنیات ہے، اور اس کے اندر آپ نے آگے پڑھا کہ ہجرت کا ذکر ہے، تو اس ہجرت سے ایک تو وہ ہجرت مراد ہے جو ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف ہوتی ہے، وہ ہجرت ظاہرہ ہے. اور اسی طرح اس سے ہجرت باطنہ بھی مراد ہے کہ گناہوں سے ہجرت، گناہوں کا ترک اور گناہوں کو چھوڑنا. اگر آپ یہ آگے والے علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہجرت تو آپ نے من مکان الی مکان کی ہے، اور اب دوسری آپ یہ نیت کریں کہ میں گناہوں سے اجتناب کروں گا اور میں گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ باوجود اس کے کہ آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی گناہ ہوگا. پھر بھی کیا ہوگا؟ گناہ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. گناہ تو ہوگا، اس دنیا میں اگر ہیں
تو یہ کہنا کہ میں معصوم ہوں تو میں تو نہیں معصوم ہوں، تو سوائے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے کوئی معصوم نہیں ہے، خطا ہوگی، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو فوراً توبہ کر لیتے، اے اللہ مجھ سے غلطی، اندر ہی اندر ندامت، شرمندگی، آنسو آ جائیں، اے اللہ معاف کر، اے اللہ یہ غلطی ہو گئی، اے اللہ یہ گناہ، تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کرنے والے سے زیادہ محبت فرماتا، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور خطا کاروں میں بہترین، خطا کاروں میں بھی بہترین یعنی خیر الخطائین التوابون، کہ خطا کاروں میں جو بہترین ہیں وہ کون ہیں؟ جو توبہ کر فوراً توبہ. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ توبہ کرنے کے لیے مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کرنے کے لیے سجدہ اور قیام اور رکوع کی ضرورت نہیں. تو آپ گھر میں ہیں، آپ کمرے میں ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، بس اندر ہی اندر اے اللہ اے اللہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو، شدید ندامت، ایسی ندامت کے آنسو نکل پڑے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے. تو ایسے خطا کاروں سے، اور پھر وہ جو خطا کاروں میں ایسے توبہ کرنے والے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بہت محبت فرماتے ہیں. تو اس لیے میری درخواست ہے کہ ہم اس سب کا اہتمام فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے درخواست بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو اس کی اجازت بھی دے دوں، اجازت حدیث. تو بھائی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو طلبہ دور حدیث میں ہیں یا جو علماء اور اساتذہ یہاں موجود ہیں وہ اگر پکے سچے دیوبندی ہیں تو میری طرف سے ان کو اجازت ہے. تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ بھئی جو دیوبندی ہیں، اس لیے کہ ابھی جو اتنے قصے آپ نے سنے کس کے سنے؟ دیوبندیوں کے. تو بھئی جو پکے سچے دیوبندی ہیں انہیں تو اجازت ہے، اور اگر ہمارے مجمع میں خدا نخواستہ کوئی دوسرا آدمی ہے تو اسے اجازت نہیں. اساتذہ بھی، طلبہ بھی جو دور حدیث میں ہیں اور حدیث پڑھ رہے ہیں اپنے اساتذہ سے، ان سب کو اجازت، اور اساتذہ کرام کو بھی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، انفرادی اجتماعی گناہوں کو معاف فرما، دن کے رات کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ وہ گناہ جو آپ کے حقوق سے متعلق ہیں اپنے فضل سے کرم سے انہیں بھی معاف فرما. اے اللہ وہ گناہ جو آپ کی مخلوق کے حقوق سے متعلق ہیں اپنے فضل سے کرم سے انہیں بھی معاف فرما. اے اللہ ہم بڑی شدید آزمائشوں میں ہیں، اپنے گناہوں کے سبب ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کے شرور، آفات، حوادث، ناگہانیوں، نظر بد، حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ یہ ادارہ آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قائم کیا گیا، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر قائم کیا گیا. اے اللہ اسے دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرما، علمی، عملی، روحانی، مالی ترقیات سے مالا مال فرما. اے اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما، ہم سب کی ریا سے، اے اللہ کبر سے، عجب سے، سمعے سے، اے اللہ بد نظری سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ طلبہ عزیز جو یہاں جمع ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے اپنی رضا، اپنی خوشنودی کے لیے
آپ کے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم حاصل کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما، آداب کا خیال رکھنے اور آداب کی رعایت رکھنے کی توفیق عطا فرما، مسنون زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے اس جماعت میں، اس مجمع میں جتنے بھی ساتھی موجود ہیں سب کی حاجات کو اپنے فضل سے کرم سے پورا فرما، سب کی حاجات کو اپنے فضل سے کرم سے پورا فرما، سب کی حاجات کو اپنے فضل سے کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ ہمارے صدر وفاق اور رئیس جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب علیل ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں، آپ سب حضرات دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم سب پر عافیت اور خیریت کے ساتھ تادیر قائم فرمائے۔ اے اللہ جو آپ کے ہاں آ چکے اور اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے ان سب کی بھی کامل مغفرت فرما، ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کی کامل مغفرت فرما، درجات بلند سے بلندتر فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے سلسلے کے تمام اکابر کی اے اللہ کامل مغفرت فرما، سب کے درجات بلند سے بلندتر فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، ہماری خطائیں اور جرائم اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ اس سلسلے کے ساتھ تا حیات وابستگی اپنے فضل سے کرم سے عطا فرما، اپنے فضل سے کرم سے عطا فرما، اپنے فضل سے کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ یہاں کے اساتذہ کرام کو اپنے شایان شان اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی بہترین جزائے خیر عطا فرما، ان کی جہود اور مساعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، طلبہ عزیز کی جہود اور مساعی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے اس ادارے کا فیض پورے عالم میں جاری و ساری فرما، برکات سے خیرات سے مالا مال فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے کرم سے، اپنے فضل سے کرم سے، اپنے فضل سے کرم سے قبول فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو محبت اور آپ کی کامل اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم۔ اللہ اکبر۔